الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا صدق الله مولانا العظيم. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم پر احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یقیناً یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے، اور یہ ایسا کرم، ایسا احسان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے عطا فرمایا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تعالی کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت میں ہمیں باادب لوگوں میں پیدا فرمایا، ایسے لوگوں میں پیدا فرمایا کہ جو صحابہ کرام کا بھی ادب کرتے ہیں، تابعین تبع تابعین کا بھی ادب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں، ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور اولیاء کے سردار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی عقیدت رکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کی سیرت کے حوالے سے رات کی محفل میں ہم نے کچھ گفتگو سماعت کی تھی. تو والدین کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، ماں اور باپ کی جو سیرت ہوتی ہے اس کا اثر بچوں میں نظر آتا ہے. باپ اگر نیک ہو، ماں اگر نیک ہو تو اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے، کیونکہ ماں باپ کے افعال، ماں باپ کی سیرت یہ بچوں کی زندگی پر بڑا گہرا اثر ڈالتی ہے. اگر بیٹا ہو تو وہ باپ کے افعال کو دیکھتا ہے، باپ کیا کرتا ہے بیٹا وہی کرنے کی کوشش کرتا ہے. بیٹی ہو تو وہ ماں کو دیکھتی ہے کہ ماں کیا کرتی ہے، جو کچھ ماں کر رہی ہو وہی کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے. آپ نے اپنے گھروں کے اندر دیکھا ہوگا بہت چھوٹے بچے جن کو نماز کی بھی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، گھر کے اندر اگر ماں نماز پڑھتی ہو ہر روز، ہر نماز کے وقت وہ مصلی بچھا لیتی ہے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے، تو گھر کے اندر کوئی بچہ یا بچی ہو تو اس کو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ ماں کے ساتھ کھڑا ہو کے وہی افعال کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا جس طرح ماں کر رہی ہوتی. تو یہ بول کر نہیں سکھایا گیا، یہ عمل کے ذریعے سے سکھایا جا رہا ہے، یہ عمل کے ذریعے سے تربیت کی جا رہی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں نیک ہوں تو پہلے ہمیں خود نیک ہونا پڑے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں نمازی ہوں تو پہلے ہمیں خود نمازی بننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں ہم نے سماعت کی تھی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، ان میں سے ایک نمایاں پہلو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن پاک سے محبت ہے کہ آپ کو اللہ کے کلام سے بڑی محبت تھی، قرآن پاک سے بڑا شغف تھا، بڑی محبت تھی، بڑا لگاؤ تھا. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر کلام مجید، فرقان حمید کی تلاوت بہت اہمیت رکھتی ہے. یہ چیزیں قرآن پاک سے متعلق آج بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے
کہ چونکہ ہم غوث پاک سے محبت رکھتے ہیں تو غوث پاک کی سیرت کا جو اہم پہلو ہے اس سے بھی محبت رکھیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک کی تلاوت سے محبت تھی، شوق تھا، تو ہمیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کا شوق ہونا چاہیے، اس کی محبت ہونی چاہیے کہ ہم بھی قرآن پڑھیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بچپن میں 3-4 سال کی عمر میں جب آپ مدرسے گئے پڑھنے کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے، اسے رسم بسم اللہ کہا جاتا. ہمارے یہاں بھی یہ رسم کی جاتی ہے لیکن بہت کم ہو گئی ہے، بہت کم. رسم بسم اللہ، جو اچھی چیزیں ہیں ان کو رائج کرنا چاہیے، جو بری چیزیں یا جو ایسی چیزیں فضول ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ان کو چھوڑنا چاہیے. ہمارے ہاں برتھ ڈے کا کلچر تو بہت زیادہ ہے، بچے کی سالگرہ بڑے ذوق شوق سے منائی جاتی ہے، لیکن یہ جو رسم بسم اللہ والا جو سلسلہ ہے یہ بہت کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا. رسم بسم اللہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ جب قرآن پاک پڑھنا شروع کرتا ہے، دین سیکھنا شروع کرتا ہے، تو ابتدائی جو پہلا دن ہوتا ہے اس میں دعا کی جاتی ہے بچے کے لیے، کچھ پکا کے کھلا دیا جاتا ہے، اس کو رسم بسم اللہ کہتے ہیں. بسم اللہ پڑھوائی جاتی ہے، قرآن پاک شروع کروایا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے، بچے کے لیے قرآن پاک پڑھنا اور اس کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا آسان کر دے. تو یہ ایک اچھی رسم ہے، اگر یہ گھروں کے اندر رائج نہیں ہے تو اس کو رائج کرنا چاہیے تاکہ بچے کو بھی پتہ چلے کہ کتنی بڑی کتاب کو میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ کوئی بہت اہم کتاب ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسم بسم اللہ سمجھ لیجیے کہ جب آپ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے گئے تو قاری صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوائی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھی اور قرآن پاک پڑھنا شروع کیا زبانی. پہلا سپارہ بھی پڑھ دیا، دوسرا بھی پڑھ دیا، تیسرا بھی پڑھ دیا، چوتھا سپارہ بھی پڑھ دیا، پانچواں سپارہ بھی پڑھ دیا. 10 سپارے ہو گئے، 12 ہو گئے، 14 ہو گئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 سپارے زبانی سنا دیے رسم بسم اللہ میں. قاری صاحب حیران ہو کے پوچھا کہ بیٹا آگے بھی پڑھو. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری والدہ کو 18 سپارے ہی حفظ تھے، اور جب وہ غوث اعظم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو فرمایا میری والدہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، میں نے ماں کے پیٹ سے ہی 18 پارے حفظ کر لیے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ جب مائیں پیٹ سے ہوتی ہیں تو اولاد پر ان کا کتنا اثر پڑ رہا ہوتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ماں جب پیٹ سے ہو، بچہ اس کے پیٹ میں ہے، تو اسے کس قدر نیکیوں کی حاجت ہے، کس قدر قرآن پاک پڑھنے کی حاجت ہے. تو ماں یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ابھی تو بچہ پیدا نہیں ہوا، کیا اثر پڑے گا. باپ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو بچہ پیدا نہیں ہوا، اس پر کیا اثر پڑے گا. ہمارے ہاں کی جو مائیں ہیں وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں جب وہ پیٹ سے ہوتی ہیں؟ کام کاج میں کمی آ جاتی ہے کیونکہ طبیعت ایسی ہوتی ہے، کام کاج اس طرح کر نہیں پاتی، تو اپنا ٹائم کن چیزوں میں وہ صرف کر رہی ہوتی ہیں؟ ٹی وی دیکھنے میں، موبائل یوز کرنے میں. تو یہ کس قدر قرآن پاک سے اور عبادتوں سے اور نیکیوں سے دوری ہے، اور یہ کیا تربیت کی جا رہی ہے اپنی اولاد کی. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظ تھی، اور جب وہ گھر کے کام کاج کرتی تھی تو قرآن پاک پڑھا کرتی تھی، 18 پارے پڑھا کرتی تھی. میں نے ماں کے پیٹ سے ہی 18 پارے حفظ کر لیے تھے. یہ کرامت ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 18 پارے ماں کے پیٹ میں ہی حفظ کر لیے. اچھا، اولیاء کرام کے اندر یہ واقعات کئی جگہ ملتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی، مشہور ولی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی بھی رسم بسم اللہ ہوئی. تو یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بڑے بڑے اولیاء ہیں جن کی رسم بسم اللہ ہوتی رہی. بڑے بڑے علماء کی رسم بسم اللہ باقاعدہ ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے آپ کی رسم بسم اللہ ہوئی. ہمارے گھروں کے اندر سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، اسے رائج کرنا چاہیے. تو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی رسم بسم اللہ ہوئی. قاری صاحب نے بسم اللہ پڑھائی، بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے بسم اللہ پڑھی. بسم اللہ پڑھ کے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا. 1 سپارہ، 2 سپارے، 3 سپارے، 4 سپارے پڑھتے پڑھتے آپ نے 14 سپارے زبانی سنا دی.
قاری صاحب نے کہا کہ 15 بھی شروع کی تھی. بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ماں 14 پاروں کی حافظ تھی، میں نے بھی اپنی ماں کے پیٹ سے 14 پارے حفظ کر لیے. اللہ کے ولیوں کی شان. اللہ کے ولی عام بندوں کی طرح نہیں ہوتے، یہ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ولی بمانا دوست کے، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں. بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی ماں کے پیٹ سے 14 پارے حفظ کر لیے. تو ماؤں کا کردار بچوں پر کس قدر اثر انداز ہوتا ہے. پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو دیکھیے، اور اس زندگی کے اندر کلام مجید فرقان حمید کی محبت کو دیکھیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی زندگی کے 15 سال ایسے گزرے ہیں کہ ہر دن جو رات آتی تھی اس رات میں 15 سال تک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات میں مکمل قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے. اگر غور کیجیے، بات کرنا آسان ہے، 15 سال تک ہر رات میں ایک قرآن پاک ختم کر لیا کرتے. کتنی زیادہ قرآن پاک سے محبت ہوگی. یہ ہر رات میں قرآن پاک کا ایک ختم کیا جا رہا ہے. اور خود آپ فرماتے ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ بالا خانے پر آپ جا کر عبادت کیا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے قرآن پاک کی، سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑتا تھا. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یوں ہی رات کو تلاوت کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے میں سیڑھیوں کی طرف گیا، اور اسٹیپ ہوتے ہیں سیڑھیوں کے، پہلا دوسرا تیسرا. جب میں نے ایک اسٹیپ پہ پاؤں رکھا تو دل میں ایک خیال آیا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے، ہر روز ہی پورا قرآن پاک پڑھتے ہو، آج آرام کر لو، ایک دن آرام کر لو، یا مکمل آرام کر لو. یا یہ خیال آیا کہ تھوڑی دیر آرام کر کے پھر قرآن پاک پڑھ لیں گے، تھوڑی دن سو لو، آرام کر لو. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں یہ نفس کشی بڑی کرتے ہیں، نفس کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے ہیں، نفس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے، نفس کی خواہشات کو پورا نہیں ہونے دیتے، نفس کو کبھی راضی نہیں ہونے دیتے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، میرا نفس یہ کہنے لگا کہ آج تو آرام کر لینا چاہیے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور ہر روز ہی رات کو قرآن پاک اور مکمل قرآن پاک. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ نفس کی چال ہے، آج یہ مجھ پر ڈورے ڈالنا چاہ رہا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس سیڑھیوں کے سٹیپ کے اوپر مجھے یہ خیال آیا نفس کی طرف سے، اسی سیڑھیوں کے سٹیپ پر میں نے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر پورے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عام ہستی نہیں. قرآن پاک سے ذرا محبت دیکھیے، کیسی محبت ہے. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیسا پڑھتے ہوں گے، قرآن پاک سے کیسی محبت. ساری ساری رات قرآن کی تلاوت میں گزرتی تھی، اور راتوں کو قرآن پڑھنا، لیکن قرآن پاک تو دن میں بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن رات کو قرآن پاک پڑھنا یہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اس کی خاص اہمیت ہے. اور رات کے اندر بھی پھر تہجد کے وقت میں قرآن پاک پڑھنا، اس کی اور خاص اہمیت ہے. یہ جو تہجد کا وقت ہے یہ بڑا بابرکت وقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید فرقان حمید میں سورۃ المزمل میں ارشاد فرماتا ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، یہ راتوں کو سو کر اٹھ جانا یہ نفس کو بڑی سختی سے روند ڈالتا ہے. بڑا گراں ہوتا ہے نا، بڑا مشکل ہوتا ہے رات کو سونا، تہجد کے وقت اٹھ جانا، یہ بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. تو قرآن بھی فرما رہا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، بلا شبہ رات کا قیام، رات کو اٹھ جانا، تہجد کے وقت اٹھ جانا، نیند کو چھوڑ دینا، بستر کو چھوڑ دینا، پانی سے وضو کر لینا، یہ ساری مشقتیں دیکھیں. نیند کو چھوڑنا مشکل کام، بستر کو چھوڑنا مشکل کام، پھر وضو کرنا رات کو، سردی ہے تو مشکل کام. یہ ساری مشقتیں جھیل کر رات کو اٹھ جانا عبادت کے لیے،
فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، بے شک یہ رات کو اٹھ جانا یہ نفس کو بڑی سختی سے روند ڈالتا ہے. جن کا نفس بہت موٹا ہو چکا ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے راتوں کو اٹھنا چاہیے. آج کل ویسے راتیں بڑی طویل ہیں، اگر آپ وقت پر سو جائیں تو صبح ہوتے ہوتے بڑا ٹائم ہو جاتا ہے، بڑی لمبی رات ہے. فجر کا ٹائم بھی بہت بعد میں آ گیا، 6:30 بجے یہاں پر فجر کی نماز ہو رہی ہے. تو اگر آپ راتوں کو عبادت میں گزارنا شروع کر دیں، اور جو تہجد کی عادت بنانا چاہتے ہیں، تہجد کی عادت، ان کے لیے یہ دن بڑے قیمتی ہیں. یہ جو چل رہے ہیں راتیں لمبی ہیں، آپ تہجد کے وقت میں اٹھیں اور اٹھ کے اچھے طریقے سے وضو کریں، فریش ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں. یہ کتنی بڑی سعادت ہے. اچھا اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص تجلی فرماتا ہے آسمانی دنیا پر، خاص تجلی فرماتے ہیں. یہ بھی حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور پھر ندا فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی رحمت مانگنے والا کہ اسے دے دیا جائے جو وہ مانگے. تو ہمیں کتنا کچھ چاہیے، کتنا کچھ مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، دوسروں سے کرواتے ہیں. تو کبھی خود بھی تہجد میں اٹھ جانا چاہیے، تہجد میں اٹھ کے ہمیں تہجد ادا کرنی چاہیے اور رب کی بارگاہ میں آپ بھی دعا کر کے دیکھیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب میرے بندے تم سے پوچھتے ہیں کہ رب کہاں ہے، تم بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت قریب ہے. آپ خود کبھی ندا کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے تو دیکھیں. تنہائی میں اٹھے نا تہجد میں، تہجد ادا کریں پھر دعا کریں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ صوفی شاعر ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پچھلی راتی، یہ پچھلی رات سے مراد تہجد کا وقت ہوتا ہے، رات کا پچھلا پہر یعنی تہجد کا وقت. آپ فرماتے ہیں پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ. رات کے پچھلے پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر ندا کرتی ہے کہ کوئی رحمت مانگنے والا ہے تو دروازہ کھلا ہے، مانگ لو، جو کچھ مانگو بھی دیا جائے. تو یہ تو سستیاں ہمارے اندر ہیں نا، ہمارے کام نہیں ہو رہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اٹھیں تہجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو اور پھر دعا کریں. یہ تہجد کا وقت یہ بڑا قیمتی وقت ہے. اچھا اس میں ایک تو یہ ہے کہ تہجد کے وقت میں اٹھ کے تہجد پڑھیں. دوسری بڑی قیمتی چیز ہے اسی وقت کے اندر، کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راتیں کیسی گزرا کرتی تھی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرید بیان کرتے ہیں کہ میں 40 سال غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہا. 40 سال تک میں دیکھتا رہا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے لیے جو وضو کرتے تھے اسی وضو سے فجر کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے. 40 سال تک ایسی عبادتیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی ساری ساری راتیں وہ اس طرح سے گزر جاتی ہیں، کبھی وہ اپنی رب کی بارگاہ میں قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں. ساری ساری راتیں ایسے گزر جاتی ہیں. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی تھی اور ان کے اندر راتوں کی کتنی اہمیت تھی، کتنی عبادت کیا کرتے تھے، رات قرآن پاک کی کیسی تلاوت کیا کرتے تھے. تو ایک تو ہے تہجد، رات میں تہجد پڑھنا آخری حصے میں، یہ بہت قیمتی چیز ہے. اور دوسرا کلام مجید فرقان حمید کی اسی آیت میں ارشاد فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، بے شک یہ راتوں کا اٹھنا قیام کرنا، ہی اشد وطئا، یہ نفس کو روند ڈالنے کے لیے بڑی زبردست چیز ہے. واقوم قیلا، اور دوسرا فائدہ بتایا، یہ قرآن بتا رہا ہے اللہ کا قرآن. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور جو بات کہی جاتی ہے، جو بات پڑھی جاتی ہے، اس کو سمجھنے کے اعتبار سے یہ بہت قیمتی چیز ہے. علماء نے یہاں لکھا کہ جس شخص کو یہ شوق ہو کہ وہ قرآن پاک کو سمجھے، قرآن پاک میں کیا لکھا ہے اس کو سمجھے اور اس پر عمل کی کوشش کرے، تو اس کے لیے سب سے بہترین وقت تہجد کا وقت ہے. تہجد کا وقت آپ تہجد کی نماز ادا کریں
اور پھر اس کے بعد جو فجر تک جو وقت باقی بچتا ہے اس میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں. دیکھیں کلام مجید فرقان حمید بڑی حسین بڑی پیاری کتاب ہے. یہ بہت پیارا کلام ہے, بہت پیارا کلام. اس کو بغیر سمجھے بھی اگر آپ پڑھیں تو بڑا لطف آتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, بندے کا کلام نہیں ہے. اس کے اندر حسن ترتیب بھی ایسا ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کا دل کرتا ہے یار پڑھتے چلے جاؤ. ان کے معنی پر غور کیے بغیر بھی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو بڑا لطف آئے گا. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے. لیکن قرآن پاک میں سورۃ التکویر اس کو آپ پڑھیں بغیر سمجھے پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا الشمس کوورت, آخر میں آ رہا ہے کوورت, تا ساکینہ آ رہی ہے. پوری سورت دیکھ, اذا الشمس کوورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یہ انداز دیکھیے صرف قرآن پاک کا, یہ کسی بندے کا کلام اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اور اس کلام کو سمجھنے کے لیے, تفسیر سے پڑھنے کے لیے جب آپ فجر اور تہجد کا وقت یہ محسوس کر لیں گے, تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھیں گے تو اس کی لذت ہی کچھ اور ہوگی. آخر میں ایک واقعہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی, اس سلسلہ سہروردیہ جو ہے یہ اس کے بانی بہت بڑی ہستی, ان کے بارے میں آتا ہے. یہ جو علم ہے نا یہ بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ملتا ہے. یہ محبت ہے اگر آپ رکھیں گے نا تو عقیدت بھی ملے گی, روحانیت بھی ملے گی, علم بھی ملے گا اور انشاءاللہ عمل بھی ملے گا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بچپن میں آپ گئے, آپ کے والد تھے یا آپ کے چچا تھے, آپ کو ساتھ لے کر گئے. کتنی بڑی ہستی ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی. آپ کہتے ہیں کہ میں ظاہری کتابیں جو ہوتی ہیں درس نظامی عالم کو اس کے اندر جو بڑی پڑھائی جاتی ہیں یہ میں بڑی شوق سے پڑھتا تھا, بہت زیادہ پڑھتا تھا. علم منطق بھی پڑھتا تھا, علم فلسفہ بھی پڑھتا تھا, صرف و نحو بھی بڑی پڑھتا تھا. تو میرے والد یہ چچا یہ مجھے لے کر بچپن میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے گئے اور جا کر عرض کی کہ یہ والد تھے تو کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے, اور چچا تھے تو کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے, اور یہ علم ظاہر بہت پڑھتا ہے, اس نے بڑی بڑی کتابیں پڑھ رکھی ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بیٹا کیا کیا پڑھا ہے؟ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عرض کی میں نے فلاں کتاب بھی پڑھی ہے, میں نے فلاں کتاب بھی پڑھی ہے, میں نے فلاں کتاب بھی پڑھی ہے, فلاں کتاب بھی پڑھی ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سینے سے لگایا تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جتنی کتابیں پڑھی تھی وہ ساری کی ساری کتابیں اور ان کا حفظ ختم ہو گیا, سب مٹ گیا بالکل. جس طرح بندہ گورا ہوتا ہے کچھ پڑھا ہی نہیں ہوتا. اور جب سینے سے جدا کیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو علم روحانیت آپ کے سینے کے اندر پیدا فرمایا. علم ظاہر ایک مرتبہ صاف کر کے علم باطن سے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھر دیا. غوث ہی ہوتا ہے, غوث کی نظر ہی بڑا کمال کرتی ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی عقیدت دلوں کے اندر رکھیں, محبت دلوں کے اندر رکھیں, 11ویں شریف پکایا کریں اور شوق سے پکایا کریں, بنایا کریں, اشارے ثواب بھی کیا کریں اور غوث اعظم سے محبت بھی رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی حاضری جن کی ابھی تک نہیں ہوئی, میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو غوث اعظم کے قدموں میں لے جائے. جو ابھی تک نہیں گئے وہ چلے جائیں اور جو جا چکے ہیں وہ بار بار جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ تعالی علی محمد.